مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف، صدق الله مولانا العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بات چل رہی ہے ان معاملات کی جن کا لحاظ رکھنا ہماری خواتین کے لیے بہتر ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، شوہر اور بیوی، دونوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے کی دو تین اسی سلسلے کی کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ خواتین کو جن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ اس میں سے 7 نمبر کا بیان ہو چکا۔ پہلا نمبر تھا کہ شوہر کا اعتماد حاصل کریں، نمبر 2 شوہر کو محبت سے اپنائیں، نمبر 3 سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں، نمبر 4 بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں، نمبر 5 شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نمبر 6 رشتہ داروں کے یہاں صلہ رحمی کی نیت سے جائیں، اور نمبر 7 شوہر کو پریشانی کے وقت تسلی دیں۔ نمبر 8 پر یہ بات ہے کہ شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیں۔ یہ کام بھی بہت اہم ہے اور مستورات کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے گھروں میں کہ شوہر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے اور بیوی اس میں آڑے آ جاتی ہے، وہ اپنی گھر کی ضروریات سامنے رکھ دیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ہمت مست ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو اس سلسلے میں مردوں کا مددگار ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ہے اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے ایک عجیب وعدہ کیا ہے۔ ایک وعدہ تو وہ ہے جو بہت عام طور پر جانا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو قرآن کریم میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسی نے
ایک गेहूं का दाना डाला और उससे 7 बालियां निकल कर आई और हर बाली में 100 दाने हैं, तो एक दाने से 700 दाने बन जाते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने वालों को अल्लाह ताला इतना ज्यादा बढ़ा कर देंगे। तो इस तरह का जो अजर है, ये अजर तो आखिरत से ताल्लुक रखता है, लेकिन कुरान करीम में एक आयत है जिससे मालूम होता है कि इंसान जो कुछ खर्च करता है उसका बदल दुनिया में भी मिल जाता है, जरूर मिलता है। वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, तुम जो कुछ खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसका बदल दे देते हैं। इसकी तफसीर तो एक से ज्यादा की गई है, लेकिन इसकी एक मशहूर तफसीर ये भी है कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसका सवाब अपने यहाँ जो देंगे वो तो है ही पक्का, लेकिन दुनिया में भी उसका बदल जरूर मिल जाएगा। आपने अगर 1 लाख रुपया खर्च किया है तो वो 1 लाख रुपया आपका खर्च नहीं हुआ, अल्लाह के यहाँ तो जमा हुआ ही, लेकिन दुनिया में 1 लाख रुपया वापस दिया जाएगा। ये लाजिम है, ये वादा है। तो अजीब बात है, खर्च करने का सवाब भी लिखवा लो और पैसे भी वापस ले लो। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई आदमी अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से गरीब हो गया, नहीं मिलेगा। तलाश करने चेहरे में कोई आदमी तलाश कर ले जाकर कि कोई ऐसी मिसाल मिल जाए कि भाई फला साहब के हालात जो है वो खराब हो गए और वो गरीब हो गए, पहले ईमानदार थे, क्या वजह होगी कि साहब वो सबका खैरात बहुत दिया करते थे, सारा पैसा खर्च कर दिया उन्होंने अल्लाह की राह में। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो इसकी वजह से गरीब हुआ। तो जाहिर है कि इससे पता चलता है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ये तो बहुत हल्की सी बात है कि कमी नहीं आएगी, बरकतें इतनी आएंगी कि शुमार करना मुश्किल होगा। आदमी दूसरे की जरूरत में काम आए कि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। माली तौर पर काम आए तो उसकी तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एतबार से आदमी दूसरे के काम आए तो अल्लाह को बहुत पसंद है। बात बार बार आ चुकी है कि अल्लाह ताला को अपने बंदों से बहुत मोहब्बत है, तो आप अल्लाह के बंदों के काम आएंगे तो अल्लाह ताला राजी होंगे आपसे। अल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फी औनि अखीही, हदीस है कि अल्लाह ताला बंदे की मदद करते रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। ऐसा होता है जिंदगी में बहुत सी मर्तबा कि आपको अपने भाई की मदद के लिए जाना पड़ा और आपके काम का उससे नुकसान हो रहा है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे, तो आप अंजाम देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ताला की तरफ से आपका काम खुद बन जाएगा। तो इसलिए मस्तूरात से ये गुजारिश है कि शौहर को सदका खैरात की तरगीब दें, मदद करें, उसमें तारीफ करें, उसमें रुकावट ना बने। नंबर 9 नंबर पर हजरत ने फरमाया है कि औरतों को चाहिए कि खाना पकाते हुए भी अल्लाह ताला का जिक्र करती रहें, तो खाने में बरकत आएगी और खाना जो है वो नेकियों का सबब बनेगा। आमतौर पर ये काम हमारे माहौल में बिल्कुल नहीं होता और इस चीज की अहमियत को समझा भी नहीं जाता। 2 बातें ही इसमें एक साथ, हल्का पका हुआ खाना और फिर वो औरत जो दीनदार है, नमाजी परहेजगार है, उसका पकाया हुआ खाना, और मजीद ये कि वो अल्लाह को याद करते हुए खाना पकाए, उसकी बरकतें अलग होती हैं। लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आमतौर पर देखा गया कि बाजार के खाने आसानी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। मजबूरी की बात तो अलग है, मसलन ये आपके यहाँ अचानक मेहमान आ गए, अब
ہر وقت کھانا کھلانا ہے تو مجبوری ہے، آپ منگا کے کھلا سکتے ہیں، لیکن معمول بنانا اور پھر اس میں یہ بھی نہ دیکھنا کہ کہاں کا بنا ہوا ہے، مسلمان کے یہاں کا ہے یا دوسرے کے یہاں کا ہے۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ حلال و حرام کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ 100% یقین نہیں کر سکتے کہ جو آپ دوسرے کے یہاں سے لے رہے ہیں وہ حلال ہی کھانا ہے، بلکہ حلال حرام کا مسئلہ تو گوشت کے معاملات میں آتا ہے، لیکن جو ویسے کھانے ہیں دوسرے، ان میں پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے۔ بے شک یہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ وہ ناپاک ہے، فتویٰ تو یہی ہوگا کہ وہ پاک ہے، لیکن 100% اطمینان اور اعتماد نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ پاکی کا مسئلہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ پاکی کا اہتمام ہی کیسے کریں گے؟ یہی وجہ ہے۔ یعنی میں عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں، ایک تو وہ ہیں جو باقاعدہ امریکہ نے اور کس نے دنیا کے اندر پھیلائے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، میکڈونلڈ ہے اور KFC ہے اور کیا کیا پتہ نہیں، تو ان کی بات تو بالکل ہی الگ ہے۔ ان کے بارے میں تو جو کچھ اندر کی باتیں ہیں وہ اللہ جانے، اگر حقیقت ہے تو بہت شک ہوتا ہے، لیکن عام جو غیر مسلموں کے ہوٹل ہیں انہی کے بارے میں کیا یقین کر سکتے ہیں آپ جو پوری طرح بات نہیں۔ بوقت ضرورت کھانا جائز ہے، فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے کہ ناجائز ہے، بات ہو رہی ہے برکت کی، بات ہو رہی ہے کھانے کی تاثیر کی۔ حضرت نے لکھا ہے، حضرت سے ہم نے سنا بھی ہے، ایک زمانے میں حضرت امریکہ میں مقیم تھے اور ایک ادارہ چلا رہے تھے، تو وہاں ایک بچہ پڑھتا تھا، وہ بچہ اپنے اسکول میں ٹاپر تھا، بہت ذہین تھا، لیکن غیر معمولی اس کا معاملہ تھا، بہت اعلیٰ نمبر سے وہ وہاں پاس ہوتا تھا۔ یہاں اس کے ماں باپ نے اس کو حافظہ کرنے کے لیے بھیج دیا، قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے، یہاں وہ چل ہی نہیں رہا۔ 1 سال ہو گیا اور کوئی خاص وہ یاد نہیں کر سکا، اس کی کارگزاری بہت خراب۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہوئے کہ بھائی اس بچے کا کام کیوں نہیں چل رہا، اس کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ تو ذہین بچہ ہے، ذہین بھی ہے اور اپنے اسکول میں نمبر بھی اچھے لاتا ہے، مگر مدرسے میں آ کر ناکام ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے اس سے پوچھا، کچھ حالات کے بارے میں معلوم کیا، تو اس کی بات سے ایسا لگا کہ گھر میں شام کا کھانا معمول یہ ہے کہ باہر کھایا جاتا ہے، ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں۔ حضرت نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ بھائی آپ یا تو بچے کو باہر کا کھانا کھلانا بند کر دیں اور یا ہمارے مدرسے سے بچے کو لے جائیں، ہم اس بچے کے پڑھانے کی گارنٹی نہیں دے سکتے جو باہر کا کھانا کھاتا ہے۔ حضرت بتاتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم یہ شروع کر دیں کہ گھر میں کھلائیں گے کھانا، گھر کا پاک صاف کھانا کھلائیں گے، تو 1 سال یا 1.5 سال کے اندر بچہ حافظ ہو گیا۔ قرآن کا علم تھا نا، دین کا علم تھا، تو وہ ناپاکی کے ساتھ آنا آسان نہیں تھا، اللہ نے پاک کر دیا، علم عطا کر دیا۔ تو کھانا جو ہے اس میں پکاتے ہوئے اگر اللہ کو یاد کیا جائے، اچھا ایسا نہ سمجھے کہ کوئی بہت بھاری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ پریشان ہیں، گرمی بھی لگ رہی ہے اور چولہے کے پاس دشواری ہو رہی ہے اور پھر بھی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب اللہ اللہ کرو، بوجھ ڈالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ دل میں اللہ کو یاد کر لو، یہ بھی کافی ہے۔ اور جن عورتوں کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہو تو بہت آسان ہے، تلاوت کر سکتی ہیں۔ حضرت کا ایک جگہ جانا ہوا تو میزبان نے بتایا جن کے یہاں کھانا تھا کہ یہ کھانا آپ کے لیے جو پکایا ہے پکانے والی نے، تو کھانا پکانے کے دوران سورہ یاسین 11 مرتبہ پڑھی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے کھانے میں برکت کتنی ہوگی۔ نمبر 10، 10ویں نمبر پر خواتین
کہ کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ کام کو وقت پر نمٹانے کی عادت ڈالیں. گھروں میں مسائل اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے بہو کا ساس کے ساتھ جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے. یعنی بہو کے ذمہ دو کام ہے تو وہ اس کام کو وقت پر نہ کرے تو ساس کو اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے. اب وہ کہتی ہے تو ادھر ناگواری ہوتی ہے، پھر ادھر بھی ناگواری ہو جاتی ہے، بات پڑ جاتی ہے. چھوٹی سی بات، یہ ہمیشہ کا اصول ہے کہ گھروں کے معاملات میں چھوٹی بات بڑی بنتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. بھائی گھر والوں کے درمیان کوئی روپیہ پیسہ تھوڑی تقسیم ہو رہا ہے، جائیداد تھوڑی تقسیم ہو رہی ہے. یہ چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، کام کے، کھانے کے، پینے کے، انہیں پر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کا خیال رکھیں گے تو آسانی ہوگی. ہمیں شریعت نے باقاعدہ یہ تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نمازوں کا وقت مقرر کر دیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نماز مسلمانوں کی زندگی کا مدار ہے، یعنی مسلمان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. اسی وجہ سے نماز کو اصل عبادت قرار دیا گیا ہے. اس وقت نماز کے بارے میں تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ہو سکتا ہے رات میں بات ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز زندگی کے بہت سارے کاموں میں معلم ہے، کردار ادا کرتی ہے معلم کا. اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ رکھا کہ وقت مقرر کر دیا، ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، یہ زندگی کو منظم کرنے کا ذریعہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں تو سارے کام مسلمانوں کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کی تشریح انشاءاللہ کریں گے. تو ہمیں شریعت نے سکھایا ہے کام کو وقت پر نمٹانا. آپ اگر غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر تو یہ چیز بہت نمایاں طور پر ملے گی. آپ ذرا غور کریں اس طرح سے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کتنا کام کیا ہے. بے شک آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، بے شک آپ رسول تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دنیا کے عام اسباب کے تابع رکھا تھا. آپ کو کھانا کھانے کے لیے کھانا پکوانا ہی پڑتا تھا. آپ کو کبھی کبھی معجزہ بھی ظاہر ہوتا تھا، عام طور پر عام اسباب کے تحت رہتے تھے. آپ کو کفار کو مغلوب کرنے کے لیے جنگ ہی کرنی پڑتی تھی، دعا کر کے کام نہیں نمٹا لیا جاتا تھا. آپ کو سارے کام عالم اسباب میں کرنے ہوتے تھے، اللہ کا حکم تھا. تو حضور علیہ السلام نے اس کے باوجود کتنا کام کیا ہے. اگر اس کو پھیلا کر دیکھا جائے تو شاید 100 آدمی بھی اتنا کام آسانی سے نہ کر سکے. ظاہر ہے یہ کام جو حضور نے کیا ٹائم کی پابندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں تو گھڑی بھی نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کو معلوم رہتا تھا کہ اب حضور باہر تشریف لائیں گے، اب نماز پڑھائیں گے، اب یہ کام کریں گے، اب وہ کام کریں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے کاموں کا وقت متعین تھا. اور ظاہر ہے ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کو اس میں مدد کرتی تھی. تو اس لیے یہ مزاج اگر ہم سب بنا لیں، یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مردوں کا بھی مسئلہ ہے. ہم لوگ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اس سے ہمارا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور وقت کو بچانے کا واحد راستہ ہے کہ ٹائم ٹیبل اپنا بنایا جائے اور ہر کام کو وقت پر کیا جائے. بلکہ ہمارے حضرت نے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام. پہلی بات تو مشہور ہے، ہر کام کا وقت مقرر کرو. ہم فلاں وقت کھانا کھائیں گے، فلاں وقت پڑھائیں گے، فلاں وقت نماز پڑھیں گے، فلاں وقت لکھنے پڑھنے کا کام کریں گے، فلاں وقت یہ فلاں وقت وہ. لیکن اس کے بعد یہ دیکھ لو کہ کوئی وقت خالی تو نہیں بچا ہے. اگر خالی بچا ہے تو اس کے لیے کوئی کام طے کرو. زندگی میں کام کرنے کے لیے بہت ہے. اور جن لوگوں نے بھی دنیا کے اندر زیادہ کام کیا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی ہر کام کو وقت مقررہ کرے. حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں. اتنا مشکل کام ہے، لیکن کیسے ہوا؟ ایسا نہیں کہ وہ پریشان رہتے
زندگی گزری مگر ہر کام وقت پر کرنے کی عادت تھی اور وقت کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خانہ بھون تشریف لائے تو کئی باتیں ہوئی. بزرگوں کے یہاں ذرا ذرا سی بات میں بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر یہ عرض کیا کہ حضرت اس وقت میرا لکھنے کا معمول ہے, تسلیم و تعریف کا ٹائم تھا اور پہنچ گئے استاد محترم. تو اب آپ ذرا غور کریں, یہ بھی نہیں کیا کہ استاد کے پاس بیٹھے رہیں اور اپنا لکھنے کا کام ٹال دیں. اجازت دی کہ حضرت میں اس وقت لکھا کرتا ہوں, اگر اجازت ہو تو میں جا کر لکھ لوں. حضرت نے فرمایا بہت اچھا, آپ جائیے ضرور اپنا کام کیجیے. وہ چلے گئے, ایک دو سطر ایک دو لائن لکھ کر 5 منٹ میں واپس آ گئے. حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا, لکھا نہیں آپ نے؟ کہنے لگے کہ حضرت تھوڑا سا لکھ کے آ گیا مگر زیادہ جی نہیں لگا, جی آپ ہی کی طرف مائل تھا, بس ناغہ ہونے سے بچ گیا, ناغہ ہونے سے بچ گیا. یہ تو بات ہے اصول کہ کوئی کام اگر آپ کرتے ہیں تو روزانہ کریں. احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ کام ہوتا ہے جو پابندی سے ہو چاہے کم ہو, مقدار چاہے کم ہو لیکن روزانہ ہوتا رہے, وہ کام اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس لیے کہ انجام کا اسی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. وہ جو خرگوش کی طرح دوڑنے والی بات ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ ایک دن بہت سارا کام کر لیا اور ایک دن کچھ نہیں کیا تو نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. اسی میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کے لیے کھانے میں بہت اہتمام کیا, بہت ساری چیزیں پیش کی کھانے کے لیے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے تو بہت تکلفات کر لیے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کم تشریف لاتے ہیں, اگر بار بار تشریف آوری ہوگی تو تکلف کم ہو جائے گا. آپ لوگ کم آتے ہیں اس کی وجہ سے تکلف کرنا ہی رہ جاتا ہے. اور مہمان کے اکرام کے لیے تکلف کرنا اور تنوع کرنا یعنی مختلف چیزیں پیش کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے, یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. نمبر 11 مستورات کہیں گے کہ مولوی صاحب بیٹھ کر ہماری باتیں بتا رہے ہیں, یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں, جانتے تو ہیں لیکن بہت سی مرتبہ توجہ نہیں ہوتی. گھر کو صاف ستھرا رکھنا اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا یہ زندگی کو بہت آسان بنانے والا عمل ہے. عام طور پر مستورات کو اس کا خیال ہوتا ہے لیکن بہت سی مستورات کو نہیں بھی ہوتا. خصوصاً نوجوانی میں جب ذمہ داری کا مزاج زیادہ نہیں ہوتا تو بعض لڑکیاں بعض نوجوان عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اپنے آرام کا زیادہ خیال رکھتی ہیں, کام کا کم خیال ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ نے اپنے ذمہ کام لے رکھا ہے تو وہ کرنا ہی چاہیے اور اس کو وقت پر نپٹانا چاہیے. تو صفائی وغیرہ کا اہتمام ضروری ہے. اگر گھر میں کام زیادہ ہے, کام کی بات آ گئی تو میں یہی بات نمٹا دوں. کام اگر گھر میں زیادہ ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا تعاون کرے. تعاون کرنے کا مطلب کیا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر ساتھ میں برتن دھوئیں, ساتھ میں جھاڑو لگائیں. مجبوری میں ایسا بھی کرنا جائز ہوگا لیکن معمولاً تو نہیں کیا جا سکتا. سوائے اس کے اگر بیوی آدھا شوہر ہے تو پھر شوہر کو آدھی بیوی بننا پڑے گا. وہ کیسے؟ بیوی بھی کماتی ہے, شوہر صاحب بھی کماتے ہیں اور بیوی بھی کماتی ہے. بیوی بھی ملازم ہے, کہیں سروس کرتی ہے. تو جب کمانے کا آدھا کام وہ کر رہی ہے تو گھر کے آدھے کام آپ کو بھی کرنے پڑیں گے. ایک شوہر صاحب کو دیکھا کسی نے لطیف آیا کہ وہ بہت تیزی سے گھر جا رہے ہیں, تیز چل رہی. تو کسی نے کہا کیا بات ہے, اتنا تقاضا کیا ہے؟ کہنے لگا یار کھانا بنانے کا ٹائم ہو رہا ہے, میں اپنی بیوی کی ہیلپ کروں گا کھانا بنانے میں.
کھانا بنانے میں تم ہیلپ کرو گے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی برتن دھونے میں وہ میری ہیلپ کرتی ہے. تو یہ معاملہ تو وہاں ہوگا جہاں آدھے آدھے ہوں، آدھے شوہر آدھے بیوی. لیکن عام گھروں میں تو یہ نہیں ہوتا. پھر بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں کام زیادہ ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ مدد کرے، کام کرنے میں مدد کرنے کے لیے کسی کا انتظام کرے. بہت سے شوہروں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، کام کا بوجھ بیوی پر ڈال دیتے ہیں اور وہ بیچارے صبح سے رات تک بالکل تھک کر چور ہو جاتی ہے. یہ ظلم ہے، غلط بات ہے. مسئلہ جو شریعت میں ہے عام طور پر اس کو جانتے بھی ہو لوگ کہ شوہر کا کھانا ہی سرے سے بیوی کی ذمہ داری نہیں. کیا خیال ہے؟ یہ تو آپس کا تعاون چل رہا ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، یہ بھی مسئلہ آئے گا کہ بیوی اگر بیمار ہے تو اپنے گھر جا کے علاج کرائے. یہ بھی یعنی شوہر کے کام کے لائق نہیں ہے اگر، تو پھر شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر میں رکھ کر اس کا علاج کرائے. تو اس لیے اس ہاتھ دے اور ساتھ لے یہ چل رہا ہے. تم کچھ ہمارا کام کرو، کچھ ہم تمہارا کام کریں. ایک صاحب ہے، شاید حیدرآباد کا قصہ ہے، ایک لڑکی نے مدرسے میں عالمہ کا کورس کر لیا. بہت سی لڑکیاں عالمہ بننے کے بعد اپنے آپ کو شوہر ہی سمجھنے لگتی ہیں. یہ ہوتا ہے نقصان کبھی کبھی. اگر صحیح تربیت نہ ہو تو اپنے شوہر کو پھر وہ کچھ نہیں سمجھتی کہ ہم تو عالمہ ہیں. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ عالمہ تھی تو اس نے اپنی ساس کی خدمت کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا شوہر سے کہ یہ تمہاری ماں ہے، ان کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے. شریعت نے مجھے اس کا مکلف نہیں کیا. بات بالکل ٹھیک ہے، ضابطے میں ٹھیک ہے بالکل. اب وہ بیچارہ پریشان کہ ماں کے کام کا کیا کرے، اس طرح کام کرائے. تو اس نے ایک مولانا صاحب سے مشورہ کیا، وہ تجربے کار آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو تم اپنے گھر، میں تمہاری اہلیہ سے بات کروں گا، سمجھاؤں گا. ان کو لے آئے، پردے میں بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے آپ کے گھر میں. تو اس نے وہی کہا کہ مولانا آپ تو مسئلہ جانتے ہیں، ماں ان کی ہے، ماں کی خدمت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، میری تو شرعاً ذمہ داری نہیں ہے. تو مولانا نے کہا بالکل ٹھیک بات، تمہاری بات 100% صحیح ہے. ظاہر ہے کہ شریعت نے تمہارے اوپر لازم نہیں کیا کہ تم ساس کا کام کرو. لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہو گیا، مجبوری پریشانی یہ ہے کہ یہ تو بیٹا ہے، اسے اپنی ماں کا کام کرنا ہے، کرانا ہے. اچھا خود سے یہ کام کر نہیں سکتا، تو شریعت نے جس طرح تمہارے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں کی ہے، اسی طرح شریعت نے اس کو بھی ایک حق دیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. اب یہ کسی دوسری عورت سے بات کر لے کہ صاحب تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری ساس کی خدمت کر، میری والدہ کی خدمت کرنی پڑے گی، تم تیار ہو. اگر کوئی ایسی عورت مل جائے تو یہ نکاح کرنے کا اس کی ماں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے دوسرا نکاح کرنے. کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا اور آپ سمجھے نہیں، اور آپ اب ایک دم ٹھیک ہو گئے، لائن پہ آ گئے. اب ظاہر ہے کہ کھڑے ضابطے اگر چلائے جائیں گے تو ساتھ کام کرنا نبھانا مشکل ہوگا. بات یہ ہو رہی تھی کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا تعاون کرے، جس پر کام اس کی ہمت سے زیادہ نہ ڈالیں، لیکن عورتیں اپنے کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت رکھیں اور گھر کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کی چیزوں کو ترتیب سے رکھیں. نمبر 12، ایک گزارش یہ ہے کہ فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں. گستاخی معاف ہو، مذکورات سن رہی ہیں. بات کیا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کے گھر گئی ہیں یا کوئی آپ کے گھر آئی ہے تو اس وقت بات ہو سکتی تھی، لیکن اب اس کی ضرورت تو نہیں. اب تو موبائل ہے، آپ جتنی چاہے دیر بات کریں. تو عام طور سے
مذکورات کی جو بات ہوتی ہے چاہے وہ ملاقات پر ہو یا فون پر ہو وہ لمبی ہوتی ہے. غور کریں کہ فون پر بات کرنے میں آپ کا خرچ ہو رہا ہے یا ادھر والے کا خرچ ہو رہا ہے. بہرحال پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے, پیسے کے ساتھ ساتھ وقت خرچ ہو رہا ہے. اور آپ غور کریں کہ کیا شریعت نے اس طریقے سے بے وجہ خرچ کرنے کی اجازت دی ہے. جو ضروری باتیں وہ کر لیں, لیکن ضروری بات کے بعد جو آگے کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ اکبر, جو بات مرد 5 منٹ میں پوری کر سکتے ہیں, بلکہ 5 منٹ کیا, میرا اندازہ ہے کہ مردوں کی بات عام طور سے 2 منٹ کی ہوتی ہے. عام طور سے جو ضروری بات ہے 1-2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. مذکورات کی بھی ضروری بات تو اتنے ہی منٹ میں ہو جاتی ہے, لیکن وہ پھیلا کر 10 منٹ تک پہنچا دی جاتی ہے. اس میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ تمہارے گھر کیا پکا ہے, تم نے آج کیا پکایا, بڑا چیز پکائی تھی, ارے کوئی ذرا ہمیں بھی اس کی ریسیپی بتاؤ کیسے بنائی تھی. تم نے کہاں دیکھا تھا, کہ نیٹ پر دیکھا تھا, وہ جو بڑا کوکنگ سکھانے والا ہماری سائٹ ہے اس پہ دیکھا تھا, کہ ذرا بتاؤ اس کا دن کیا ہے. اب وہ ایک مسئلہ ہی پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کہ تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر, تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے گھر کا مکمل حساب لینے کی. بھئی خیریت پوچھ لو, ضروری کام کی بات کر لو, باقی جو باتیں ہوتی ہیں اور کریں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مذاق کا موضوع ہو, بلکہ واقعہ سنجیدہ بات ہے کہ ہم سے تو زبان کا بھی حساب لیا جائے گا. ہم اپنی زبان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں تو اللہ کا حساب دینا پڑے گا. تو وقت کا, زبان کا, پیسے کا, سب چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے لمبی بات کرنے میں. اس لیے عادت یہ بنائیں کہ فون پر مختصر بات کیا کریں. نمبر 13, حضرت نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اہم اور ضروری کاموں کو نوٹ کر لیا کریں, بھول نہ ہو. صبح کو ذہن میں کر لیں کہ آج کیا کیا کام کرنا ہے, اور اپنی کوئی نوٹ بک بنا لیں, کوئی سلیٹ بنا لیں, کچھ بنا لیں, اور اس پر لکھ لیا کریں کہ آج فلاں فلاں کام کرنا ہے. تو اس میں کاموں کا نپٹانا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 14, کچھ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو خاص طور سے سنبھال کر رکھیں اور ان کا انتظام کر کے رکھیں. گھر کے انتظام میں اصل میں عورت ہی اصل ہوتی ہے. مرد بھی کر سکتا ہے ان چیزوں کا انتظام, مردوں کو بھی کرنا چاہیے. لیکن حضرت نے مثال کے طور پر لکھا ہے کہ جیسے گھروں میں عام طور پر اس کا اہتمام نہیں ہوتا, فرسٹ ایڈ باکس, یہ عجیب بات لکھی ہے. بچہ کھیل رہا ہے اور اس کی چوٹ لگ جاتی ہے, اکثر ہوتا ہے ایسا, چوٹ لگنے کی خون نکل رہا ہے. تو اب آپ اکیلی ہیں گھر میں, تو آپ کو بھرکا اڑ کے جلدی سے بچے کو لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس, یا کسی کو تلاش کرنا ہے, یا شوہر کا انتظار کرنا ہے, بچے کا خون بہ رہا ہے, تو ڈاکٹر تک پہنچنے میں وقت لگ جاتا ہے اچھا خاصا. اگر گھر میں فرسٹ ایڈ باکس تیار ہے تو ابتدائی امداد آپ وہاں کر سکتی ہیں. چھوٹا موٹا کام ہے تو گھر سے پورا ہو جائے گا, اور کم سے کم خون روکنے کا انتظام تو ہو ہی جائے گا. اگر زیادہ چوٹ لگ جائے مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ ایک مثال ہے, صرف یہ نہیں کہ ایک فرسٹ ایڈ باکس تیار ہو گیا تو گھر کا سارا کام نمٹ گیا, بلکہ ضروری کاموں کا انتظام گھر میں کر کے رکھا جائے تو معاملات آسان ہوتے ہیں. نمبر 15, شوہر کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں. عام طور پر جب گھر سے شوہر نکلتے ہیں بہت سی مرتبہ عورتوں کو خبر بھی نہیں ہوتی. اس میں شوہر کا بھی دخل نہیں. شوہر کو اپنی بیوی سے مل کر جانا چاہیے, بات کر کے نکلنا چاہیے. اب جب بات ہوگی تو دونوں کو پتہ چل جائے گا یہ جا رہے ہیں, کوئی کام اس کو بتانا ہے وہ بتا بھی سکے گی, اور بھی امان اللہ کہہ سکے گی, دعا لے سکے گی, اللہ کی حفاظت میں کر سکے گی. تو شوہر جائے, مل کر جائے, اور بیوی اس کو دعا کے ساتھ رخصت کرے. نمبر 16 اور 17 کا تعلق اس سے ہے کہ شوہر بھی ذاتی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں بھی دلچسپی لیں, اور اپنے آپ کو بھی شوہر کے لیے صاف ستھرا رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور سے اسی ترغیب دی ہے. عموماً ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اچھے کپڑے اور صاف ستھرا اپنے آپ کو بنانے کا اہتمام یہ کہیں دوسری جگہ جانے کے لیے رکھتی ہیں, اور گھر میں جو حال ہوتا ہے وہ معلوم ہے. مجھے لطیفہ یاد آیا اس دنیا کا
جو فیشن کی دنیا ہے، فیشن کی جو دنیا ہے اس میں تو زیادہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہم لوگوں کے جو گھروں کا حال ہے وہ اتنا خراب نہیں ہے. جس دنیا میں اصل میک اپ بھی ہے اور اصل باہر ہی کی زندگی ہے، وہاں کا قصہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کوئی کھیل دیکھنے کے لیے گئی اسٹیڈیم میں. اب ظاہر ہے جب اسٹیڈیم جا رہی ہے تو میک اپ تو کرنا ہی ہے، تو وہ میک اپ کرتی ہے، میک اپ میں رہتی تھی وہ ہمیشہ، باہر جانے میں اور زیادہ میک اپ. تو چھوٹا بچہ ساتھ میں تھا. وہاں اتفاق سے کھیل کے بیچ میں ہی بارش ہو گئی، تو بارش سے میک اپ دھل گیا. اب وہ بچہ جو تھا تو برابر ہی میں، لیکن بارش سے میک اپ دھلنے کے بعد جو ماں کی اصل شکل نکل کے آئی تو بچہ اپنی ماں کو نہیں پہچانا. کہنے لگا کہ چڑیل آنٹی آپ نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس لائن پر بے حد آگے چلے جانے کا نتیجہ ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ صورت بدل دی جاتی ہے اور کہنے کے لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے. مجھے تو سب سے زیادہ اسی پر تعجب ہوتا ہے، بار بار تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی زینت کو جس کے لیے رکھا ہے اس کے سامنے تو چڑیل بن کر رہتی ہے، اور جن سے چھپانے کا حکم ہے ان کے سامنے جاتی ہے دعوت نظارہ لے کر. کیا بات ہے؟ تو اپنی صفائی ستھرائی کا، اپنے میک اپ کا دھیان گھر میں رکھیں. خاص طور سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عورتیں تقریبات وغیرہ میں بہت جاتی ہیں، کیسے روکا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہو کہ جو اچھے کپڑے ہیں وہ گھر میں پہننے ہیں اور جو سادہ کپڑے ہیں وہ آنے جانے میں پہننے ہیں. اب جب یہ پابندی لگے گی کہ آنے جانے میں سادہ کپڑے پہننے میں کون جائے گی؟ وہاں تو جاتی ہیں کپڑے دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے ہی تو جاتی ہیں. عام طور سے یہ مرض ہے، بیماری ہے، اللہ بچائے اس سے. آپ جانتے ہیں ایک تقریب میں جو جوڑا پہن لیا، اب دوسری تقریب میں ارے نہیں صاحب کئی عورتوں نے دیکھا تھا مجھے یہ کپڑے پہنے ہوئے، وہ کیا کہیں گی؟ وہ کیا کہیں گی کہ اس نے وہی کپڑا پہن رکھا ہے جو پچھلی بار پہنا تھا. تو بھائی ٹھیک تو ہے، وہ سمجھ جائیں گی کہ یہ اسی کا کپڑا ہے. اگر ہر دفعہ بدلو گے تو ہو سکتا ہے لوگ اس زمین میں کسی اور کا کپڑا پہن کے آتی ہے. اتنی عجیب بات ہے کہ ایک کپڑا دوبارہ نہیں پہنا جا سکتا. اس معاملے میں مرد ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے مرد ٹھیک ہیں، یہ آپ زیادہ خوش نہ ہو، لیکن عمومی طور پر مردوں کا جو لباس ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے اور وہ کئی بار بھی پہنا جا سکتا ہے، پہنتے ہیں لوگ. لیکن یہ جو اس زمانے کی تہذیب ہے اس نے الٹا کر دیا ہے معاملے کو. اللہ نے بنا مردوں کو عورت بنا دیا، عورتوں کو مرد بنا دیا ہر اعتبار سے. یہ حکومت بھی عورت کر رہی ہے اور دنیا بھی عورت نے مردوں کے ساتھ بنا دیا ہے. بہت پہلے کی بات ہے، شاید 15-20 سال پہلے، اس وقت تک میں نے کسی مرد کے سر پر لمبے بال نہیں دیکھ رکھے تھے. آگرہ جانا ہوا مدرسے میں امتحان لینے کے لیے. اب میں گلی سے گزر رہے تھے تو برابر سے کوئی گزرا اور اس کی چوٹی، بالوں کی چوٹی بہت لمبی سی نظر آئی. تو ہم نے نگاہ کو اور زیادہ محتاط کر لیا کہ اس کے جسم پر بھی نگاہ نہ پڑے. عورتیں کوئی اتفاق سے وہ آگے جا کے رک گیا اور پھر ہم جب اس کے برابر سے گزرے تو سامنا ہوا تو وہ تو کلین شیو تھے. پتہ چلا کہ وہ مرد ہے، لمبی سی چوٹی رکھ رکھی ہے. وہ ایک طبقہ ہے جو رکھتا. اب تو بہت سے لوگ داڑھی بھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں اور بال بھی رکھتے ہیں سر پہ. اور عورتوں کا کیا حال ہے؟ اس سے لیے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا لطیفہ آپ نے پڑھا ہوا شاید، جو انہوں نے بیان کیا کہ ایک جگہ کھیل ہو رہا تھا اور اس میں ایک کھلاڑی نے
ذرا اچھا کھیل دکھایا، تو تماشا دیکھنے والے جو تھے انہوں نے ان میں سے ایک صاحب نے اپنے برابر والے صاحب سے کہا کہ بھائی بہت شاندار لڑکا ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے۔ تو ان صاحب نے برابر والے صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا نہیں ہے، یہ لڑکی ہے اور میری لڑکی ہے۔ کہ اچھا لڑکی ہے اور آپ کی لڑکی ہے؟ بھائی واہ، آپ کو مبارکباد، آپ تو بڑے خوش قسمت باپ ہیں۔ کہنے لگے باپ ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ لڑکی لڑکا نظر آ رہی ہے، ماں باپ نظر آ رہی ہے، یہ حال ہے۔ اور یہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ قیامت کے قرب کی باتیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو عورتوں کے لیے شوہر کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مستعد ہیں۔ نمبر 18، گھر میں ایک جگہ مصلی کے لیے خاص کر لیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو برکت رہے گی، ایک اہتمام رہے گا۔ ہر وقت وہ مصلی اگر بچھا بھی رہے تو کوئی پریشانی نہیں، بلکہ آسانی ہوگی، جب چاہے وضو کر کے آدمی مصلی پر پہنچ جائے۔ شوق ہونا چاہیے نا نماز کا۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی خاصی مسجد بنانی پڑتی ہے، گھر کے اندر کبھی نماز پڑھنی پڑے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، مصلی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اب کہاں پڑھیں یہ مشکل ہو جاتی ہے، کدھر مصلی بچھائیں۔ اگر ایک جگہ خاص کر دی جائے نماز کے لیے تو آسانی ہوگی، جس کو نماز پڑھنی ہے جلدی سے جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو نماز کا اتنا شوق تھا کہ وہ بہانہ تلاش کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ یعنی نمازیں جو مقررہ نمازیں ہیں وہ تو پڑھتی ہی تھی، فرائض بھی نوافل بھی، اس کے علاوہ کوئی خوشخبری ملی جب کھڑی ہو گئی صلاۃ شکر پڑھنے کے لیے، کسی کی بیماری کا پتہ چلا کھڑی ہو گئی صلاۃ الحاجت پڑھنے کے لیے، کوئی اور بات پیش آئی نفل پڑھنے کھڑی ہو گئی، تو تلاش میں رہتی تھی، کوئی بہانہ ملے فوراً نماز شروع کر دیں۔ تو یہ نماز کا مزاج بنانے میں اس سے مدد ملے گی کہ جگہ کوئی خاص کر دی جائے مصلی کے لیے۔ مجھے بھی لطیفہ یاد آ گیا، مرزا غالب کے بارے میں حضور سنایا کرتے تھے کہ غالب صاحب تو بڑے آزاد تھے لیکن ان کی بیوی نمازی تھی، تو انہوں نے بھی ایک جگہ بنا رکھی تھی نماز کی۔ تو غالب ایک دن گھر میں آئے اور دروازے میں آتے ہی اپنے جوتے اتار کے بغل میں لگا لیے۔ بیوی مصلی پہ بیٹھی ہوئی، وہیں سے کہا کہ تم بڈھے ہو گئے اور تمہاری شوقی نہ ختم ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ تو نے نماز پڑھ پڑھ کے سارے گھر کو مسجد بنا دیا، میں جوتے پہن کے کہاں چلوں؟ تو ایسا ہونا چاہیے عورت کو کہ وہ اتنی نماز پڑھے، مصلی کے لیے جگہ خاص کر دے۔ نمبر 19، یہ بھی بہت شاندار بات ہے، اپنے دل کا غم اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اس کی عادت ڈالیں۔ یہ جو ہم اپنی بات دنیا کے سامنے کرتے ہیں، اس سے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ کمزوری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، بہت سے مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو مردوں میں پائی جاتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ یہ بالکل زنانہ حرکت ہے۔ اس میں سے ایک یہ والی بات بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ہر بات کی شکایت دوسروں سے کرتے پھرتے ہیں۔ اصولی طور پر یاد رکھیں مرد اور عورتیں بھی کہ کوئی پریشانی اگر ہے تو ایک بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ پیش آیا وہ اللہ کی طرف سے پیش آیا۔ تو ہمیں اگر کسی کو بتانا ضروری ہو تو الگ بات ہے، بھائی کوئی آدمی ہمارا خاص آدمی ہے، اس کو بتانا ہے، وہ مدد کرے گا ہمارا مسئلہ حل کرنے میں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہم ہر آدمی جو بھی مل جائے، ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، آج ایسا ہو گیا، ہماری طبیعت خراب ہے، یہ نقصان ہو گیا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی شکایتیں بندوں سے کر رہے ہو۔ یہ ایسا ہے جیسے اللہ کی شکایت بندوں سے کرنا۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رہ رہے ہیں، راضی رہنے کے لیے تو عادت ڈالو اور اللہ سے ہی کہو کہ اللہ یہ پریشانی ہے، آپ کی طرف سے آئیے، آپ کے حل کریں گے۔ اتنی جلدی حل ہوگی کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ مزاج بنائیں کہ اپنا غم صرف اللہ کے سامنے رکھیں۔ نمبر 20،
دین کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہ کریں. یہ سب کے لیے ہے. اگر کوئی آدمی دین کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہے تو ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو یا بہن بھائی ہو یا چھوٹے بڑے ہو یا شوہر بیوی ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے. گناہ کرنے کے لیے کوئی کہے تو ہم گناہ کرنے ہیں، اس کے کہنے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کے فائدے کے لیے ہم جھوٹ بولتے چلتا ہے نا یہ کہ ذرا تم ایسے کہہ دینا تو میرا کام ہو جائے گا، تم جھوٹ بول دینا میرا کام ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ نے دوسرے کو دنیا کا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر دیا. عربی کا ایک شعر ہے، دو شعر. عجیب للمدعی الضلالۃ بالہدی وللمشتری دنیاہ بالدین اعجب واعجب من هذین من باع دینہ لدنیا سواہ فہو من دین اخیب. شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کرتا ہے. تعجب کی بات ہے. اور جو آدمی دین کا نقصان کر کے دنیا کو حاصل کرتا ہے اس پہ اور زیادہ تعجب ہے. اور ان دونوں سے زیادہ تعجب اس آدمی پر ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنے دین کا نقصان کرتا ہے. یہ بہت ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے دین کو خراب کر لیتے ہیں. تو اس کا خاص مزاج بنائیں کہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کسی مخلوق کی اطاعت ہمیں نہیں کرنی. یہ 20 نمبر میں اس سلسلے کے ترتیب کے ساتھ آ گئے ہیں. آخر میں ایک دو باتیں عرض کرنے کا اور چیز چلتا ہے کیونکہ کل کا بیان تو غالباً اختتامی بیان ہو سکتا ہے آپ سب حضرات کی امید کے مطابق. کیا خیال ہے؟ رمضان اگر 29 رمضان کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ چاند نظر نہ آئے اور کوئی آدمی پوچھنے کے لیے نہ آئے. مجمع آ جاتے ہیں، بھیڑ کی بھیڑ آ جاتی ہے. لیکن شعبان کے آخر میں رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ چاند نظر نہیں آیا. سب مطمئن رہتے ہیں کہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. کہتے تو ہیں ہم یہ کہ رمضان کی برکتیں اور یہ اور وہ، لیکن جب رمضان کا چاند 29 میں نظر نہ آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے. اور عید کا چاند 29 میں نظر نہ آئے تو کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے تلاش کر کے لے آؤ. قاضی صاحب کے پیچھے پڑا جاتا ہے. خوب تجربہ ہے. ہمیں اپنے والد صاحب ہمارے امام تھے اس لیے وہاں ہوتا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لے آؤ. اچھا آ بھی جاتا ہے، بہت سی مرتبہ آ بھی جاتا ہے، ہمارے یہاں نظر نہیں آیا، کہیں اور آ گیا. خیر، تو اس لیے اس بیان میں ایک دو باتیں اسی سے متعلق اور عرض کی جائیں کہ عام طور پر مزاج بنانے کی کوشش کریں ہماری مائیں بہنیں. تقوی کا مزاج، گناہوں سے بچنے کا مزاج. جو گناہ عام طور پر ہوتے ہیں ان میں ایک تو نظر کا گناہ ہوتا ہے، ایک زبان کے گناہ ہوتے ہیں. دوسرے جو گناہ ہیں ان پہ کرنے والے تو لوگ کم ہیں، اللہ کا فضل ہے. عام طور پر مذکورات ایسے گناہوں سے بچتی ہیں، پاک دامنی اختیار کرتی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہو تو وہ تو تباہی ہے. لیکن نظر کا گناہ، حضور علیہ السلام کے پاس آپ کی 2 ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی. ایک مشہور صحابی ہیں جو نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آ رہے تھے سامنے سے حضور کے پاس. تو حضور علیہ السلام نے اپنی دونوں مقدس بیویوں سے، ہماری ماؤں سے فرمایا کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، وہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، ان کو تو نظر نہیں آتا. تو آپ سوچیں ذرا کہ حضور نے کیا جواب دیا. افعن یا بانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ یہ حضور نے فرمایا. اپنی ازواج مطہرات جن کے بارے میں کسی بھی طرح کا شک نہیں ہو سکتا
لیکن شریعت کی پابندی تو سبھی کے لیے ہے، لہٰذا ان کو ہٹا دیا۔ تو اس لیے مجبوری کے علاوہ کسی مرد پر توجہ سے نظر ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کا مزاج بنائیں اور زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ عورتوں کے اکثر گناہ زبان کے ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی ایک بڑی تعداد زبان کی کھیتی کی وجہ سے جائے گی، جو زبان نے کھیتیاں کاٹی ہوں۔ دوسری چیز ہے پردے کا مسئلہ۔ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ پردے کے سلسلے میں ایک بات تو یہ کہ جو رشتے دار کہلاتے ہیں قریبی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، وہ کہنے میں بھائی تو ہیں، بالکل بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس شریعت نے بھائی بتایا ہے اسی شریعت نے پردہ بھی بتایا ہے۔ شریعت نے تو بتایا کہ پردہ ہے۔ جس آدمی سے نکاح جائز ہے وہ نامحرم ہے، لہٰذا اس سے پردہ ہونا چاہیے۔ اور اگر مجبوری میں کبھی ایسا ہو، گھر کی رشتے داری ہے، آنا جانا ہو ہی جائے، تو قریب بیٹھنا، بے تکلف بیٹھنا، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا، خلوت ہونا، اس کی تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے تو مکمل پرہیز کرنا ہے، اور حد امکان چہرے کا بھی پردہ کیا جائے۔ باقی ویسے مجموعی اعتبار سے پردے کا اہتمام جو ہے اسلامی معاشرے کی پہچان ہے، اور اللہ رب العزت نے عورت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اس کے لیے پردہ رکھا ہے۔ الٹی عقل جو اس زمانے میں چلتی ہے، الٹی عقل کو تو یہ کہتی ہے کہ عورت کو یہ پابند کرنا ہے اور باندھنا ہے، لیکن سیدھی عقل سے آدمی اگر سوچے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ عورت کے لیے سب سے زیادہ آسانی اور سہولت ہے۔ حقیقت یہ ہے اس زمانے میں مغربی دنیا نے عورتوں کو جتنا بیوقوف بنایا ہے اتنا کسی کو نہیں بنایا۔ عورت کو کہا کہ تمہارے لیے پردہ یہ قید ہے، تم پردے سے نکلو، اور اس کے بعد عورتوں کو کاموں پر لگا دیا، اور وہ سارے کام جن کے کرنے میں مردوں کو اپنی توہین محسوس ہوتی تھی وہ سب عورتوں کے ذمہ کر دی۔ مغرب نے جتنا بڑا ظلم عورت پر کیا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر آپ جانتے ہو بہت سی جگہوں کے سروے مختلف ملکوں کے، تو اندازہ ہوگا کہ آج مغربی دنیا کی عورت جس کو باہر نکالا گیا اور جس کو سروس میں لایا گیا، اس کے ذمہ دوہرے کام ہو گئے۔ اس کو گھر کے اکثر و بیشتر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کو باہر میں بھی کام کرنے ہیں، گھر میں بھی کام کرنے ہیں، اور پھر فطری طور پر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، بھائی شوہر بیوی کے تعلقات ہوں گے، اولاد ہوگی، تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ مسائل کس کے لیے پیش آتے ہیں؟ ظاہر عورت کے لیے پیش آتے ہیں۔ عورت کو اس کی تخلیق کے بالکل خلاف ذمہ داریوں میں ڈال دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب برابری ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ سے ایک آدمی اسی موضوع پر بات کر رہا تھا، مساوات ہونی چاہیے مرد و عورت کے درمیان۔ تو مولانا نے اس سے کہا کہ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ امریکہ کی کوئی باکسر لڑکی ہو، اس کا فائٹ افریقہ کے باکسر لڑکے سے کرایا جائے؟ کیا خیال ہے؟ بھائی جب برابری ہونی چاہیے تو پھر تو ہر چیز میں برابری ہوگی۔ کھیل میں ایک طرف لڑکا ہو ایک طرف لڑکی ہو، باکسنگ کا مقابلہ ہے، ادھر افریقہ کا باکسر ہے ادھر امریکہ کی باکسر لڑکی ہے، تیار ہیں آپ؟ چلے نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، وہ تو لڑکی کا مقابلہ لڑکی سے ہوگا۔ کیوں بھائی برابری کہاں ہوئی؟ پھر مرد اور عورت میں برابری کا یہ تم خود اقرار کر رہے ہو اس بات کا کہ یہ پیدائش کے اعتبار سے یہ ہے۔ عورت کو سب سے بڑا دھوکہ آج مغربی دنیا نے کیا ہے، اور اس پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ علماء کی کتابوں کو دیکھیں گے تو صحیح سوچ ملے گی، آپ کو اندازہ ہوگا، خود سوچنے کی عادت پڑے گی، آپ غور کریں تو پتہ چلے گا دنیا کے بہت سارے مسائل کا سبب یہی بات ہے۔ آج کتنے ہی جوان بے روزگار پھر رہے ہیں، ہے نا یہ بات؟ اگر عورتوں کو ملازمتوں سے نکال کر گھر میں بٹھایا جائے عزت کے ساتھ، تو بتائیے سارے جوانوں کو ملازمت مل جائے گی یا نہیں؟
सब बरसरे रोजगार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अब ये लोग एकदम रोज के साथ औरतों का क्या होगा? तुम्हें मालूम नहीं है, इस्लाम ने औरत को कहीं बेसहारा छोड़ा ही नहीं है। औरत के ऊपर अपनी भी जिम्मेदारी नहीं रखी है, उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी मर्द पर है। औरत अगर माँ है तो बेटा उसका जिम्मेदार है, औरत अगर बहन है भाई उसका जिम्मेदार है, औरत अगर बेटी है तो बाप उसका जिम्मेदार है, औरत अगर बीवी है तो शौहर उसका जिम्मेदार है, और अगर खुदा न खास्ता कोई रिश्ता इसमें से नहीं है तो जो करीब तरीन महरम है वो उसका जिम्मेदार है। और अगर उसका इत्तेफाक से कोई औरत ऐसी है कि उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है तो आप मुसलमान उसके जिम्मेदार हैं, उसका खर्चा मुसलमानों की जिम्मेदारी है। ऐसी औरत को बेमदद नहीं छोड़ा जाएगा, मुस्लिम मुआशरा उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। तो बताएं कि औरत की जिम्मेदारी कहाँ है? औरत की जिम्मेदारी तो मर्दों पर है। आप मर्दों को रोजगार दें और औरतों को घर के काम के लिए छोड़ें, मुआशरे में तब जो अनबैलेंस हो रहा है मामला खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हकीकत ये है कि इस्लाम के अहकाम के खिलाफ करने की वजह से दुनिया बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में मुब्तला है, और इसका वाहिद रास्ता है अल्लाह के हुक्म की तरफ आना। तो इसलिए अपनी माँ बहनों से गुजारिश है कि किसी भी धोखे में ना आए, पर्दे की पाबंदी करें। हमारे हजरत ने एक अजीब किस्सा सुनाया कि फ्रांस के एयरपोर्ट पर एक खातून पर्दे के साथ थी। अब वो सिक्योरिटी चेक से जब गुजरने का नंबर आया तो वहां इत्तेफाक से मर्द ही था चेक करने वाला। तो उस औरत ने कहा कि मैं मर्द से चेक नहीं कराऊंगी, मेरा चेक करने के लिए किसी औरत को बुलाया जाए। खैर मजबूर हो गए वो लोग, उन्होंने औरत को बुलाया, वो एयरपोर्ट की कोई ऑफिसर थी। तो उसे एक तो इस बात पर गुस्सा था कि मुझे आना पड़ा, भाई मर्द से कराने की क्या बात थी, लेकिन उसकी वजह से वो उससे थी। पहले आकर इसको बुरा भला कहने लगी और कहने लगी कि तुम कट्टरपंथी मुसलमान हो, तुम ऐसे हो, तुम जो है तरक्की नहीं करना चाहती, पर्दे में क्या है और ये है और वो है। तो ये लड़की जो है औरत समझदार थी, इसने बर्दाश्त किया और सिक्योरिटी चेक कराती रही। उसी दरमियान में उसने बैग भी चेक किया उसका, तो उसके अंदर कुछ चॉकलेट रखी थी। तो इसने पर्दे वाली औरत ने एक चॉकलेट निकाली और उसका रेपर फाड़ा और चॉकलेट साफ नंगी चॉकलेट हाथ में आ गई और उसको जानबूझ के हाथ से गिरा दिया और फिर जल्दी से उठा के वो साफ किया और उनसे कहा मैडम चॉकलेट लीजिए। तो मैंने तुम्हारा दिमाग खराब है, ये चॉकलेट इसका कागज फाड़ दिया और वो नीचे गिर गई और तुम मुझे दे रही हो। तो उसने कहा कि हाँ सॉरी माफ कीजिए, दूसरी चॉकलेट निकाली जिसका पैकेट सही सालिम था, वो दी, ये ले लिया। तो उसने मुंह बनाकर वो ले ली। तो इस औरत ने कहा कि मैडम आपने मेरी बात को सही मान लिया। क्या मतलब ये है कि जो चॉकलेट पर्दे वाली नहीं थी उसको आपने कबूल नहीं किया और जो पर्दे वाली थी उसको कबूल कर दिया। बस यही फर्क है मर्दों के लिए औरतों का, कि जो औरत पर्दे वाली है वो अपने मर्द के लिए अच्छी है, जो औरत पर्दे वाली नहीं है वो अपने मर्द के लिए अच्छी नहीं है। इस्लाम का हुक्म यही है। तो कहते हैं कि वो औरत उसका ज़हन एकदम बदल गया और मुसलमान हो गई। हजरत ने अपने अंदाज से अजीब बात फरमाई। हम तो इसको आम तरीके पर सोचते हैं कि साफ पर्दा करने वाली जो औरत है उसके चेहरे का हुस्न महफूज रहता है। पर्दा करने वाली औरत का चेहरा महफूज रहता है, पर्दा जो नहीं करती उसका हुस्न महफूज नहीं रहता। लेकिन हजरत की बात हजरत की होती है। उन्होंने फरमाया कि जो औरत पर्दा करती है उसके चेहरे पर अल्लाह ताला के इसमें ज़ाहिर की तजल्ली पड़ती है। ये इनाम होता है अल्लाह का और उसकी वजह से उसका चेहरा बारोबार नजर आता है। और जो औरत पर्दा नहीं करती वो उस तजल्ली से महरूम रहती है, इसलिए उसके चेहरे की रौनक बाकी नहीं रहती। तो हमारी माएँ बहनें ये कोशिश करें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है।
اس سے ہماری زندگی دنیا کے اعتبار سے بھی اچھی ہوگی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین وآمین۔ مستورات کی طرف سے تحریر آئی ہے کہ توبہ کی کلمات پڑھوانے، تو انشاءاللہ وہ پڑھواتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی کہہ دی جائے جو رات میں کہنے کا ارادہ تھا مگر ابھی ذہن میں آ گئی۔ ہمارے ایک عزیز نے یہ بات کہی کہ کچھ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ نقشبندی سلسلے والے پورے مجمع کو توبہ کے کلمات کیوں پڑھوا دیتے ہیں۔ تو دو باتیں سمجھ لیں۔ اول تو توبہ کے کلمات تو کوئی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، مسلمان کو توبہ کرنی ہے، تو ہم تو اسی نیت سے، حضرت بھی اسی نیت سے پڑھواتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بیعت کی نیت کرتے ہیں ان کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بیعت کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس طرح بھی وہ بیعت کے سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس پر ہی اصل اشکال ہونا چاہیے لوگوں کو، یعنی اشکال اصل میں یہ ہے، بعض بزرگوں کو بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ رومال پکڑایا جائے یا کوئی کپڑا پکڑایا جائے، بعض جگہ رسی پکڑا دی جاتی ہے، جتنے لوگ بیعت ہوں وہ سب اس کو پکڑیں تب بیعت میں داخل ہوں۔ تو گویا یہ اس طرح کا ظاہری رابطہ کوئی ہونا چاہیے۔ تو اچھی طرح سے سن لیں، یہ حقیق جو ہے ادنا سے طالب علم ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے طالب علم ہے، دارالعلوم سے تعلق ہے، بزرگوں سے تعلق ہے، اور اکابر کے سلسلے میں تعلیم بھی پڑھی ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے۔ سب چیزوں کو جاننے کے بعد یہ گزارش ہے کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ بیعت کے لیے رومال ہی پکڑایا جائے یا کپڑا ہی پکڑایا جائے، بلکہ یہ بزرگوں کا معمول ہے، اور جن بزرگوں کا معمول ہے انہی کا یہ بھی معمول ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہو تو کچھ نہ پکڑایا جائے، ایسے ہی کلمات کہلا دیے جائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ طریقت ہونے میں جس کو کلام ہو سکتا ہے، ان کے یہاں ایسا ہوتا تھا جب مجمع زیادہ ہوتا تھا تو بیعت کے کلمات اسی طرح سے کہلا دیے جاتے تھے، پورا مجمع کہتا تھا، وہ بیعت میں داخل مانا جاتا تھا۔ میں نے خود دیکھا رائے پور میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا حافظ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودا پاکستان، وہ وہاں سے آیا کرتے تھے۔ 1991 کی بات ہے اور 92 کا کچھ حصہ میں نے رائے پور کے مدرسے میں پڑھایا، ایک سال میں وہاں رہا۔ تو اس سال بھی وہ آتے تھے، 2 بار میرے سامنے آئے، اس کے علاوہ بھی میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، تو وہ کمزور بھی تھے، ان کے صاحبزادے انہی کے ساتھ آتے تھے، مولانا سعید صاحب، وہ بھی حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے، باپ بیٹے دونوں حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت بڑے حضرت کرسی پر ہوتے تھے، بس آ کر سلام کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے صاحبزادے مولانا سعید صاحب بیعت کے کلمات کھڑے ہو کر پڑھواتے تھے۔ مجمع میں چاہے 15-20 آدمی ہو، چاہے 50 آدمی ہو، وہ اسی طرح پڑھواتے تھے، کبھی بھی نہ رومال نہ کوئی کپڑا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اچھا ہے کہ موقع ہو اس کا۔ ہمارے حضرت بھی جب کم لوگ ہوتے ہیں تو رومال وغیرہ پکڑا دیتے ہیں، ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں جب کم لوگ ہوں، لیکن جب مجمع زیادہ ہو تو پھر اس کا اہتمام کرنا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اس پر اعتراض یا اشکال ہے وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ غلط اشکال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس زمانے کے جو فتنوں کے حالات ہیں، اس میں مشائخ کو جہاں تک ہو سکے توسع سے کام لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے جڑ جائیں، اس لیے کہ یہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے اس کام کے لیے کہ میں اصلاح کے لیے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ خود آ رہا ہے، اس کو تو واپس کرنا ہی غلط ہوگا۔ واپس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو غلط ہاتھوں میں جانے کا موقع دے دیا۔ جتنے بھی اہل حق مشائخ ہیں، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سلسلے تو راستے ہیں، طریقے ہیں، سارے ہمارے اکابر کے طریقے ہیں، کسی بھی سلسلے کے مشائخ ہوں، سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ والوں سے جڑیں اور اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور سب کو
اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، ساتھ میں پڑھ لیں۔ جو مستورات یا مرد حضرات بیت کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ نیت کر لیں اور معمولات کو بھی شروع کر دیں۔ مردوں میں سے جو حضرات بیت کی نیت سے پڑھیں وہ عصر کی نماز کے بعد 1 منٹ کی ملاقات کر کے دل پر نقش کرانے کا جو معمول ہے نقش بندی سلسلے میں وہ بھی کرا لیں۔ مستورات کو اس کی ضرورت ہے نہ اس کی اجازت ہے، وہ جائز ہی نہیں ہوگا آپ لگانا، اس لیے مستورات کے لیے تو بس توبہ کے کلمات پڑھ لینا یہی سلسلے میں داخل ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مستورات اسی نیت سے پڑھ کر معمولات شروع کر دیں اور مرد حضرات میں سے جو ہوں وہ مل کر پھر معمولات شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ توبہ کے کلمات ہو گئے۔ جنہوں نے بیت کی نیت سے پڑھے ہوں وہ معمولات کو بھی سمجھ لیں۔ معمولات 5 چیزیں ہیں۔ استغفار کی تسبیح صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار صبح 100 بار شام۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بیت کی نیت وہی حضرات کر سکتا ہے جو کسی اور شہر سے بیت نہ ہو۔ اگر وہ کسی دوسرے شہر سے بیت ہیں تو ان سے رابطہ کر کے اپنا کام بڑھائیں اور محنت جاری رکھیں۔ مشائخ نے جو معمولات بتائے ہیں ان کا اہتمام کریں۔ تو پہلی چیز استغفار ہے، صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری چیز درود شریف، کوئی سا بھی درود جو حدیث میں آیا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور سے یہ ہمارے مشائخ کے یہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یہ پڑھا جاتا ہے صبح شام 100 مرتبہ۔ تیسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم روزانہ پڑھنے کا اہتمام ہے، ہر مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، اور جن مسلمانوں نے قرآن پڑھ نہیں رکھا ہے ان کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ کا کلام دنیا میں موجود ہو اور ہم اس کو سیکھے بغیر دنیا سے چلے جائیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو قرآن کی تلاوت روزانہ کرنی ہے۔ جو حافظ ہیں وہ ایک پارہ ضروری سمجھیں، جو حافظ نہیں ہیں ان سے جتنا ہو سکے روزانہ تلاوت کریں۔ پڑھنے کی تو یہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے سارے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں، یعنی یہ تصور رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ دل بیار دست بکار، دل اللہ کی یاد میں اور ہاتھ اپنے کام میں۔ دکان پر کام کر رہے ہیں، کارخانے میں کام کر رہے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، جہاں بھی کام ہے اپنا کام کرتے رہیں اور دل میں ایک ڈور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی رہے، دھیان رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے۔ اس میں پڑھنا کچھ نہیں ہے، بس اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ اس میں غفلت بھی ہوتی ہے بار بار، جب بھی غفلت ہو دوبارہ متوجہ ہو جائیں۔ اس کے لیے عادت ڈالنی ہے، آہستہ آہستہ دائمی طور پر اللہ کو یاد کرنی ہے۔ 5واں کام ہے ذکر، جو مراقبے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، جب تقاضا تدبیر اٹھنے کا نہ ہو، 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جس کی جیسی ہمت ہو۔ آنکھ بند کر لیں، تھوڑا سا سر جھکا لیں، اپنے دل کی طرف کو جیسے کام لگاتا ہے آدمی، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ دل سے ذکر کرنا ہے، اور دل سے ذکر کرنا کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ دل اللہ کہہ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ آواز آئے گی، تو
تو ظاہر بات ہے آواز تو نہیں آئے گی. آواز آنے کے واقعات ہیں مگر وہ بہت شاذ و نادر بڑے اولیاء اللہ کے ہیں، ورنہ عام طور پر آواز نہیں آئے گی. نیت کریں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، دل سے اللہ کا ذکر کریں. چند ہی دنوں میں آواز تو نہیں آئے گی لیکن ایک وائبریشن سا محسوس ہوگا، ایک حرکت، ایک تھرتھراہٹ سی دل کے مقام پر محسوس ہوگی اور اس کا لطف الگ ہوگا. لطف تو پہلے ہی دن سے محسوس ہوگا. اللہ کی یاد کے بارے میں یقین کریں کہ اللہ کی یاد دنیا کا سب سے لذیذ کام، سب سے زیادہ مزہ اسی میں آتا ہے. جب بیٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے آدمی کا جی چاہتا ہے فرصت ملے اور بیٹھ جائے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. تو اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ہے. یہ مراقبہ ضرور کریں، چاہے 15 منٹ روزانہ کریں، 2 وقت کر لیں، آدھا گھنٹہ ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، اتنا ہو سکے کریں. اللہ رب العزت مجھے نسبت عطا فرمائے. ایک آدھ منٹ 2 منٹ مراقبہ کر کے دعا کرتے ہیں. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم الهمنا مواشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لابداننا وقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير وإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ذا الحول الشديد ونصر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلنا وانفسنا ومن الماء البارد. اللهم فكما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما نحب، وما زويت عنا مما نحب واجعله براء لنا فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم واقية كواقية البنين. اللهم واقية كواقية البنين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعميين السيء والبعيد الصعود. اے اللہ، اے رب کریم، ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجیے. اے اللہ، یہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، ہم سے اس کی قدر نہیں ہو سکی ہے. اے اللہ، حق ادا کرنا تو کہاں کی بات ہے، جو ہم کر سکتے تھے سچی بات ہے ہم نے وہ بھی نہیں کیا ہے. اے اللہ، یہ ہمارا بڑا جرم ہے، معاف کر دیجیے. اللہ، ہمیں عادت پڑ گئی ہے گناہ کرنے کی اور آپ کو عادت بخشنے کی. اے اللہ، ہمارے ساتھ آپ اپنی عادت کا معاملہ فرما دیجیے. اے
اے اللہ ہمیں تو اب آپ کی رحمت کے بھروسے پر زندگی گزارنے کی عادت ہے. اے اللہ ہمارا کام آپ کی رحمت کے بغیر نہ دنیا میں چل سکتا ہے نہ آخرت میں. اے اللہ اپنے خاص فضل کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, اس پوری امت کے ہر فرد سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھیے, ہدایت عطا فرمائیے. اے اللہ جو لوگ غلط عقائد میں مبتلا ہیں ان کو بھی صحیح عقیدوں پر لا کر صحیح راہ راست پر استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو اعمال کے اعتبار سے غلطیوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی ہدایت دے دیجیے اور صحیح اعمال کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ ہم سب سے دلوں کی جائز مرادیں پوری کر دیجیے, بیماریوں سے شفا دے دیجیے, قبضوں سے نجات دے دیجیے. حرام کے مال سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ حرام رضا سے ہمیں بچا لیجیے, ہمارے بچوں کو بچا لیجیے, گھر والوں کو بچا لیجیے, حرام کاموں سے بچا لیجیے, گناہ کے کاموں سے بچا لیجیے. اے رب کریم مردوں اور عورتوں کا یہ مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. اے اللہ ہم سب آپ کے بھکاری ہیں, آپ کے در پہ بھکاری ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ کیجیے گا. اے اللہ ہم سب کے سارے کام صحیح کر دیجیے, سارے جائز مقاصد پورے کر دیجیے. ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول کر لیجیے, ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما دیجیے. اے اللہ اپنی مرضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجیے, ہمارے کاموں کو آسان کر دیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے, ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دیجیے اور جو خیر مانگنے سے رہ گئے عطا فرما دیجیے اور ہر شر سے ہم سب کو بچا لیجیے. اے اللہ ہم سب کا انجام بہتر فرمائیے, آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے. اے اللہ قبول کر لیجیے. اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب. مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.